بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اپنی پچھلی ٹاپک میں کہا تھا کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے مرد اور عورت کو انسانیت میں برابر مانا ہے، لیکن پھر بھی ان کے کچھ سوالات ہیں، ان سوالات کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک سوال تو میں نے بتلا دیا کہ اسلام ہی نے عورت کو ووٹ کا حق دیا، اس کی رائے کا کتنا احترام کیا، اور اس کا ایک اداہرن دیا، آپ کے سامنے ایک مثال پیش کی۔ ایک اور مثال پیش کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک خلیفہ بنے، ان کا نام تھا حضرت ابو بکر، ان کے بعد بنے حضرت عمر۔ جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو تیسرے شخص کو بٹھانا تھا، اس کے لیے جو میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ میں ایک عورت کو شریک کیا گیا ہے، ان کا نام ملتا ہے ہسٹری میں فاطمہ بنت قیس۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک حکومت بنائی جا رہی ہے اور حکومت بنانے کے لیے جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میٹنگ میں ایک عورت کو بلایا گیا ہے، ایک عورت شریک ہے اور اس کی رائے کو، اس کے سجیشن کو لیا جا رہا ہے۔ آج اگر پارلیمنٹ میں عورتیں موجود ہیں تو یہ اسلام ہی کی دین ہے، یہ اسلام ہی نے حق دیا ہے ان کو کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اپنی رائے کا اظہار کرے۔ اب آئیے، وہ سب سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو مرد کے مقابلے میں آدھا حق دیا ہے، کیا دلیل؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب باپ مر جائے یا کوئی رشتہ دار مر جائے تو اس کو ورثے میں، میراث میں اسلام یہ کہتا ہے کہ مرد کے مقابلے میں آدھا، عورت کو اگر سنگل ملتا ہے تو مرد کو ڈبل ملتا ہے۔ واہ، یہی بات کہوں گا کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو اسلام کے آنے سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ بھی نہیں ملے گا، اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو سناؤں ہسٹری کی سچائی۔ ہمارے اس ملک میں دہلی کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس راجندر سجیر وہ خود لکھتے ہیں، 1985 کے اندر انہوں نے ایک فنکشن کے اندر اسپیچ دیا تھا، اس میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اس ملک میں 1956 میں ہندو کوڈ بل آنے سے پہلے ہندو مہیلاؤں کو باپ کے مرنے کے بعد کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا۔ انہوں نے یہ جملہ کہا ہے جبکہ اسلام نے سینکڑوں سال پہلے عورت کو اس کے باپ کے مرنے کے بعد حق دیا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی مسلمان نہیں کہہ رہا ہے، یہ اس ملک کی ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بات کر رہا ہے اور اس کا اعتراف کر رہا ہے۔ ہاں، اب یہ بات آپ کو سمجھا دو کہ اسلام نے سنگل اس کو اور مرد کو ڈبل کیوں دیا، اس کو سمجھیے۔ اسلام ہی پہلا وہ دھرم اور مذہب ہے جس نے یہ کہا ہے عورت پر 1 روپیے کا خرچ نہیں۔ واہ، اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ عورت ماں ہے تو بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ ماں پر خرچ کرے، ماں کمانے کے لیے نہیں جائے گی۔ اگر بیوی ہے تو اس کے ہسبینڈ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کمائے، بیوی کمانے کے لیے نہیں جائے گی۔ بہن ہے تو بھائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ کمائے، جو ہے بہن کمانے کے لیے نہیں جائے گی۔ 1 روپیے کا خرچ نہیں ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں مرد کے اوپر ڈبل ٹرپل خرچ ہے۔ تو آپ بتائیے، جس عورت پر 1 روپیے کا خرچ نہیں ہے اس کے ساتھ یہ احسان نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، تو اور کیا ہے کہ 1 روپے کا خرچ اس کے ذمہ نہیں ڈالا، پھر بھی مفت میں اس کو یہ حق دیا جا رہا ہے، جبکہ مرد کے اوپر ڈبل ٹرپل ذمہ داری ڈالی گئی۔ یہ ہے اسلام۔ جبکہ دوسرے دھرموں میں آپ دیکھتے ہیں یہ بات الگ ہے کہ بہت سے لوگ مجبوری میں کمانے کے لیے نکلے، باقی کوئی عورت ایسی نہیں ہے جو اس بات کو پسند کرتی ہو کہ میں آفس میں جاؤں اور مجھے لوگ گھور گھور کر دیکھیں، میں ٹرینوں میں بوڑھی ہو کر، بڑی عمر کی ہو کر میں اپنے سر پر ایک ٹوکرا لے کر جاؤں اور لوگ مجھے دیکھیں، میری بے بسی پر روئے، یہ کوئی عورت پسند نہیں کرتی ہے۔ اس لیے اسلام نے پہلے سے یہ کہہ دیا تھا کہ عورت کمانے کے ٹینشن سے فری ہے۔ اس لیے میں نے اپنی پچھلی ٹاپک میں کہا کہ صرف عورت پر نہیں، عورت کی اگر شادی ہو رہی تو عورت کے باپ پر 1 روپے کا خرچ نہیں رہا۔ اس لیے اسلام میں بارات کا کوئی تصور نہیں ہے، اسلام بارات کو مانتا ہی نہیں ہے، کیونکہ بارات میں باپ، عورت کے باپ پر، اس بیوی کے باپ پر خرچہ ڈالا جاتا ہے، اسلام اس کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ دوسرا سوال، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو یہ کہا، اسلام نے یہ کہا کہ اگر گواہی دینے کے لیے آنا ہے تو 2 عورتیں چاہیے،
دو عورتیں ملے گی تو ایک مرد کے برابر ہوگی، تو یہاں پر بھی تو آپ نے عورت کو مرد کے مقابلے میں آدھا مانا ہے۔ واہ، ان کو اب تک یہ سمجھ میں نہیں آیا سوال کرنے والے کو کہ گواہی دینا آسان کام ہے یا مشکل کام ہے۔ آپ جانتے ہیں گواہی دینا آسان کام نہیں ہے۔ جب گواہی دینے کے لیے کوئی کھڑا ہوتا ہے نا تو دشمن کھڑے ہوتے ہیں۔ اسلام نہیں چاہتا تھا کہ اگر ایک عورت کو کھڑا کیا جاتا تو ایک عورت سے دشمنی لی جاتی ہے، دشمن ایک عورت سے دشمنی لیتے ہیں اور اپنی بھڑاس نکال دے۔ اسلام نے کہا کہ نہیں، اگر دشمنی لینا ہے تو دو عورتوں سے نہیں، دو عورتوں کے خاندان سے دشمنی لے، تاکہ دو کو جمع کیا تو اب کوئی ان سے دشمنی لینا چاہے گا تو بہت سوچے گا کہ اگر میں ان سے دشمنی لوں گا تو معلوم نہیں کیا ہو جائے گا۔ اس طرح کے انہوں نے واہیات اور اس طرح کے سوالات کیے ہیں اسلام کے اوپر کہ یہ آدھا، کوئی آدھا نہیں دیا ہے، عورت کی نفسیات کا خیال کیا ہے۔ اس لیے بڑے بڑے ہندو رائٹروں نے یہ بات لکھی ہے کہ اسلام نے یہ جو بات کہی تھی کہ عورت دو عورتیں مل کر جو ہے ایک مرد کے برابر ہوں گے گواہی میں، انہوں نے یہ بات لکھی کہ عورت سب سے زیادہ پربھاوت ہوتی ہے، متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ایک عورت کو رکھا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کی تقریر سے، اس کے بیان سے وہ پربھاوت ہو کر، متاثر ہو کر اس کی بات کو قبول کر لے اور اپنی جان تک قربان کر دے۔ اس لیے دوسری کو اس کے ساتھ رکھا تھا کہ وہ سمجھے کہ نہیں، معاملے کی سچائی کیا ہے۔ یہ اسلام جس نے عورت کی فطرت، اس کے نیچرل کو سامنے رکھ کر اس طرح کی باتیں لوگوں کے سامنے رکھی ہے۔ اس لیے اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے جو واہیات ہیں اور بیکار اعتراضات ہیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام مذہب اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔